تاکہ ایک لفظ بھی اترے تو کچھ دیر بھی وہ لکھے بغیر نہ رہ جائے، فوراً اس کو لکھ لیا جائے۔ قرآن تو شروع ہی ذالک الکتاب سے ہوتا ہے، تو کتاب کس کو کہتے ہیں؟ بولے ہوئے لفظ کو کہتے ہیں یا لکھے ہوئے لفظ کو کہتے ہیں؟ کتاب ہے کیا؟ قرآن کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو کتاب تو لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اللہ نے اس میٹیریل کا بھی ذکر فرمایا جس پہ لکھا جاتا ہے۔ رق کس کو کہتے ہیں؟ رق، یا قرآن نے اس کو قرطاس بھی کہا ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، کہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب آسمان سے اترے گی تو پھر مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر کتاب بھی ہم اتار دیں تو جس نے نہیں مانا اس نے نہیں ماننا، وہ یہی کہے گا ان ھذا لسحر مبین، یہ جادو ہے، یہ جادو آسمان سے اترا ہے۔ جس نے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھے تو جادو کہا، اس کے سامنے آسمان سے کتاب بھی آ رہی ہوگی تو یہی کہے گا کہ یہ جادو ہے۔ تو فی قرطاس، قرطاس کس کو کہتے ہیں؟ قرطاس ہے ایک لفظ، ایک حدیث میں لفظ رقا ہے اس کے لیے جس کو ہم رقا کہتے ہیں، اور ایک یہ رق کا لفظ ہے، فی رق منشور۔ یہ کتاب کس میں لکھی ہے؟ یہ پارچمنٹ انگریزی میں کہتے ہیں، وہ جو چرمی ٹکڑے، چمڑے کے ٹکڑے، اس کو رق کہتے ہیں، یا اس کو قرطاس بھی کہا گیا ہے، اس کو رقا بھی کہا گیا ہے، اس کو ادیم بھی کہا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لفظ ادیم بھی ہے۔ ادیم جب چمڑے کو دباغت کے عمل سے گزارا جائے، یہ جو چمڑا ہے نا، اس کو پتلا کر کے، عام ایسے چمڑا نہیں موٹا اور کھردرا، چمڑے کو رگڑا جاتا دونوں طرف سے، باقاعدہ مشینیں تھیں اس کو صاف کرنے والی، لوہے کی بنی ہوئی، اس وقت جو بھی یعنی مینول ورک ہوتا تھا، تو چمڑے کو اتنا باریک کرتے کہ وہ بالکل آج کے کاغذ سے تھوڑا سا موٹا یا گتے سے تھوڑا سا چھوٹا، جو ہمارا گتا ہوتا ہے عموماً عام سائز کا، اس سے کچھ چھوٹا اور کاغذ سے کچھ زیادہ موٹا، یہ رق تھا جو قرآن نے کہا کہ ہماری یہ کتاب وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چرمی ٹکڑوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھوا رکھی ہے۔ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عثمان نے قرآن لکھوایا، اس سے پہلے لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام لکھواتے تھے، اور اتنا اہتمام تھا کہ کبھی کبھی ایک لفظ بھی اکیلا اترا ہے قرآن کا۔ سورتیں تو اتری ہیں، پہلی واحد 5 آیتوں پر مشتمل ہے، پھر کبھی ایک آیت اترتی، کبھی پوری صورت، لمبی صورت انعام، لمبی صورت طوال میں ہے لیکن اکٹھی اتری ہے، لیکن کبھی کبھی ایک لفظ اکیلا اترا ہے، اس لفظ کو بھی حضور نے فوراً لکھوایا، ایک لفظ کو بھی۔ غیر اولی الضرر، سورۃ نساء کا لفظ ہے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور پہلے اس میں غیر اولی الضرر نہیں تھا۔ یہ آیت جب پہلی دفعہ اتری غیر اولی الضرر کے بغیر اتری، مطلب کیا تھا کہ جو جنگ پہ نہیں گئے، جہاد میں نہیں گئے، گھر بیٹھے رہے، وہ بیٹھنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے جانوں سے جہاد کیا ہے اور مالوں سے جہاد کیا۔ اب اتنا کہا قرآن نے، لیکن اب ان بیٹھنے والوں میں سے کچھ وہ تھے جن کی کوجنٹ ریزنز تھی، جن کی واقعی مجبوریاں تھیں، نہیں جا سکے، دل بہت تھا لیکن آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھوں کی نعمت سے، بصارت سے محروم ہیں، لہذا وہ جہاد میں کیسے جاتے؟ اور پھر حضور نے بعض دفعہ خود ڈیوٹی لگائی کہ آپ مدینہ میں رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کئی دفعہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے رہے، مدینہ میں قائم مقام رہے حضور کے۔ لہذا جو مجبوری کی وجہ سے جنگ پہ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے عرض کی حضور ہمارا دل تو اسی طرح ہی تھا جیسے حضرت علی کا دل تھا جنگ پہ جانے کا، جیسے آپ کے دیگر غلاموں کا دل تھا، لیکن ہم تو فلاں مجبوری سے جو بالکل جائز عذر تھا اس کی وجہ سے نہیں گئے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ جو نہیں جا سکے، گھر میں بیٹھے ہیں، وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو جنگ پہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہمارے لیے کوئی گنجائش نکل آئے کہ ہمیں بھی ان کے ثواب جتنا ثواب عطا ہو جائے۔ تو حضور کے ان غلاموں کے لیے ایک ہی لفظ الگ اترا ہے، غیر اولی الضرر۔ غیر اولی الضرر مطلب جو بغیر کسی مجبوری کے نہیں گئے، بغیر مجبوری کو جو نہیں گئے وہ تو اجر میں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ انہیں گھر بیٹھے وہی اجر دے گا جو جنگ پہ جانے والوں کو اجر دی۔ اب یہ جو ایک لفظ اترا ہے، حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں جہاں حضور تشریف فرما تھے اس وقت بہت رش تھا، آپ کے سارے غلام آپ کو گھیرے ہوئے تھے، اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گھٹنا مبارک میرے گھٹنے پر تھا۔ حضور یعنی 4 زانو تشریف فرما تھے، پالوں کی مار کر تشریف فرما تھے، اور آپ کا ایک زانو مبارک میرے زانوں کے اوپر تھا۔ تو فرماتے ہیں اس دوران جب آپ پر کیفیت نزول وحی طاری ہوئی
وحی جب نازل ہونے لگتی تو صحابہ جان جاتے کہ حضور پر اب وحی نازل ہو رہی. تو فرماتے ہیں جب وہ کیفیت طاری ہوئی تو حضور کا جو گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا اس کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ مجھے یوں لگا کہ کسی نے احد پہاڑ اٹھا کر میرے گھٹنے پہ رکھ دیا ہو. یہ قول ثقیل. قرآن فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ پر قول انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے قلب اطہر پر قول ثقیل بھاری قول رکھنے والے. یہ اس کا بھاری پن تھا کہ ایک لفظ پتہ نہیں کتنے سیکنڈ لگے اس کے اترنے میں، منٹ بھی نہیں لگے. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ اس پہاڑ کی وجہ سے میرا گھٹنا ختم ہو جائے گا، چور چور ہو جائے گا اس وزن کی وجہ سے. اور قربان جاؤں اس قلب اطہر پر جس پر 23 برس یہ کلام الہی صبح بھی اترتا، شام بھی اترتا، میدانوں میں بھی اترتا اور جنگلوں میں بھی اترتا، پہاڑوں پر بھی اترتا، غاروں میں بھی اترتا، مکہ کی گلیوں میں بھی اترتا، ابو بکر کی گود میں بھی اترتا، حضرت عائشہ کے بستر میں بھی اترتا، حضرت ام سلمہ کے گھٹنے پہ بھی اترتا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک غلام جن کو سعادتیں ملیں کہ حضور ان کے ساتھ تھے اور کیفیت نزول وحی طاری ہو گئی. 23 برس اترتا رہا. اور وزن کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک لمحہ مجھے یوں لگا کہ پورا پہاڑ میرے گھٹنے پہ رکھ دیا گیا. تو غیر اولی درر جیسے اترا حضور نے فوراً لکھوایا. لہٰذا یہ ظاہر ایک علمی بحث ہے لیکن یہ چیزیں جی انسان کی جو شرح صدر ہے اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا اور حضرت عثمان نے لکھوایا یا حضرت ابو بکر نے لکھوایا. کسی نے نہیں لکھوایا، قرآن حضور نے خود لکھوایا ہے. اور آخری رمضان میں حضور علیہ السلام اس کو عرضہ کہتے ہیں. آخری رمضان میں حضور نے 2 دفعہ قرآن غلاموں کو سنایا ہے اور 2 دفعہ کاتبین وحی سے سنا ہے پورا قرآن. چونکہ قرآن مسلسل نازل ہوتا رہتا لہٰذا ہر رمضان میں کئی صورتیں نازل ہو چکی ہوتی مزید. تو حضور علیہ السلام پھر ہر صورت اور ہر آیت مبارکہ کا فرماتے کہ اس کو کہاں لکھنا ہے. حضور کا بتانا ضروری تھا چونکہ اعتبار نزول سے قرآن کی ترتیب اور ہے اور مصحفی ترتیب اور ہے. لہذا حضور علیہ السلام ایک ایک لفظ کی خود نشاندہی فرماتے تھے کہ اتری تو آج ہے یہ آیت یا لفظ لیکن اس کو پڑھنا فلاں آیت کے بعد ہے، فلاں لفظ کے بعد ہے، فلاں لفظ سے پہلے ہے، یا فلاں سورت کے بعد ہے، فلاں سورت سے پہلے. اور یہ مسلسل ترتیب بھی منزل من اللہ ہے جو حضور کے زمانے میں مکمل ہو. اب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے محسن امت کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جب کئی صحابہ حفاظ صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تو انہوں نے مشورہ دیا. بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو اکٹھا کیا. تو حضرت ابو بکر کو جو اکٹھا کرنا تھا وہ کیا تھا؟ لکھوایا نہیں. حضرت ابو بکر نے لکھے ہوئے کو اکٹھا کیا اور اکٹھا بھی حضور نے کیا تھا. یہ کوئی اور کام تھا جو حضرت ابو بکر نے کرنا تھا چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کیف تفعلوا ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر تم وہ کام کیسے کرتے ہو جو حضور نے نہیں کیا؟ حضور لکھوا بھی چکے ہیں پارچمنٹ پہ یا کئی اور چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے. چلو میں آپ کے ظرافت طبع کے لیے اور علم کے لیے اور انشاءاللہ مزے کے لیے عرض کر دوں کہ کون کون سی چیزوں پر قرآن لکھا ہوا تھا. ایک ادیم یا رق یا رقا کا لفظ ہے جو پہلے بول چکا ہوں، چمڑے کے ٹکڑوں پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ چمڑے کی کوئی کمی نہیں تھی عرب میں چونکہ عرب سارے کے سارے خصوصاً مکہ اور مدینہ کے جو رہنے والے تھے یہ گوشت خور تھے. پہاڑی لوگ ہمیشہ گوشت کھانے والے ہوتے ہیں، سبزیاں کھانے والے نہیں ہوتے. ان کا جو مزاج ہے فطرت ہے وہ گوشت کی طرف ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کا اپنا مزاج بھی گوشت کھانا تھا چونکہ حضور کے 53 برس حیات مبارکہ میں مکہ میں اترے. سبزیاں تو حضور نے مدینہ میں آپ نے دیکھی ہیں اور یہاں آ کے آپ نے کدو پسند فرمائے ہیں جس کے راوی حضرت انس ہیں اور کئی صحابہ ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے کئی اور چیزیں ککڑی وغیرہ بھی پسند فرمائی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن مزاجن حضور کا جو طبعی میلان تھا وہ گوشت کی طرف تھا چونکہ آپ پہاڑ کے رہنے والے تھے. اور ویسے آپ نے اپنی زندگی مبارک کا آغاز بھی بکریاں چرا کر کیا تھا. اور حضور کا حکم ہے اور ارشاد ہے کہ کوئی نبی ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، 1,24,000 نبی میں سے کوئی نبی نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی. لہذا بکریاں، بھیڑیں یا دمبے ان کی کوئی کمی نہیں تھی عرب میں. لہذا جو کمی نہیں ہے اور روزانہ کسی نہ کسی گھر میں بکری یا بھیڑ یا دمبا ذبح ہو تو ظاہر ہے پھر چمڑے کہیں تو جاتے ہوں گے. اس وقت یہ فٹ بال کی صنعت تو نہیں تھی کہ سارے
मौलवियों बेचारों से सस्ते ले जाते हूँ और आगे लेदर की सनत पता नहीं कितने का बेचती हो और क्या सिस्टम। ये तो हर जगह कंट्रोल है ना, सिर्फ आपके और मेरे टमाटरों की कीमत कंट्रोल नहीं हो सकती, बाकी जो चाहें हमारे लोग जिनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे नमक के पैसे ये मंडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई कीमत आम इस्तेमाल की किसी चीज़ की कीमत हुकूमत के कोई इख्तियार में नहीं है, लेकिन जिन चमड़ों पर मदरसे चलते हैं, मस्जिदें चलती हैं, वो इनके इख्तियार में है। आप देख लें पूरी दुनिया में लेदर की सनत का क्या रेट है और पाकिस्तान में चमड़े का रेट क्या है, आगे आप देख लें कि वो प्रोडक्ट्स जो लेदर से बनते हैं उनका रेट क्या है। तो अगर वो करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए when there is a will there is a way, अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर विल हो तो वे निकल आता है, इरादा हो तो रास्ते खुद ही खुल जाते हैं, लेकिन इरादा तो हो पहले काम करने का। तो बहरहाल चमड़ा जो है वो मक्का और मदीना में और तमाम अरब में आम था। तो ये चमड़ा कहाँ जाता था हाजिर मोहतरम? इस चमड़े से वो पार्चमेंट्स बनते थे, वो टुकड़े बनते थे, बाकायदा उनको पतला बारीक किया जाता, बारीक चर्मी टुकड़े कि जिन पर फिर ख़त लिखे जाते या फिर हुजूर सल्लल्लाहु खसूसन कुरान लिखवाते और हदीसें हुजूर की ग़ुलाम जो लिखते रहे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस और दीगर साहबा, तो इन्हीं पर लिख लीजिए पार्चमेंट्स पर। एक ये चीज़ है कि चमड़े जो